بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کا سن اور عقد مبارک۔ دوستو، کچھ لوگوں نے شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کے سن مبارک کے حوالے سے بات کی ہے، اور ان فاضل مہربانوں نے فرمایا ہے کہ شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کم سن بچے تھے، اور کسی کم سن بچے کی شادی کرنا کسی بھی امام کی شان کے منافی ہے۔ دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے علامہ مجلسی کے لم یبلغ الحلم کی جملے سے یہ سب کچھ اخذ کیا ہے کہ وہ کم سن تھے، جبکہ عربی میں حلم 10 سال سے زیادہ اور 15 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ صاحب ریاض القدس نے اس پر بحث بھی کی ہے، اور ہماری تحقیق یہ ہے کہ بوقت شہادت شہزادہ قاسم علیہ السلام کی عمر 14 سال 5 ماہ سے بھی زیادہ تھی، اور وہ عرب کے گرم موسم میں اس عمر کا لڑکا بالغ ہو جاتا تھا، اس لیے عرب میں ان سے بھی کم عمر کے بچوں کی شادی کرنا عام تھا۔ فقہ اور تاریخ دونوں سے ہمارے موقف کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ فقہ کہتی ہے کہ لڑکی 9 سال کی عمر میں اور لڑکا 13 سال کی عمر میں بالغ مانا جاتا ہے۔ کم از کم عرب کے گرم موسم میں یہ کلیہ درست مانا جاتا ہے، اور بعض فقہاء عظام نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ لڑکی 9 سال میں بالغ ہوتی ہے اور لڑکا 11 سال میں بالغ ہوتا ہے۔ برادران اہل سنت کی فقہ میں تو عرب کی لڑکی 7 سال میں بالغ مانی جاتی ہے، اور اسی سے حضرت عائشہ کی شادی پر دلیل لائی جاتی ہے، جو 7 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ ایک قابل توجہ امر یہ بھی ہے کہ جہاں دشمن زیادہ ہوں وہاں بقائے نسل کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور ہم ظہور اسلام سے قبل کی عرب جنگوں میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نوجوانوں کو عموماً جنگ میں نہیں جھونکا جاتا تھا، یعنی جب تک کوئی صاحب اولاد نہ ہوتا جنگ میں نہیں جاتا تھا۔ اور ظہور اسلام کے بعد کی جنگوں میں بھی جن کے نام بڑے بہادروں میں آتے ہیں وہ معمر لوگ تھے، جیسا کہ عمرو بن عبدالود نے امیر کائنات علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ آپ میرے دوست جناب عمران علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ واپس چلے جائیں۔ اسی طرح دیگر جنگوں میں ہوتا تھا، اور ظہور اسلام کے بعد پہلی مرتبہ ولید ملعون کے بعد خالد بغیر اولاد کے جنگ میں شریک ہوا تھا، یعنی اس دور میں بقائے نسل کا خصوصی خیال رکھا جاتا تھا، اور اسی خیال سے بلوغ کے فوراً بعد شادی کرنے کا رواج عام تھا۔ اس لیے نوعمری میں شادی کرنا کوئی غیر اخلاقی فعل نہیں مانا جا سکتا۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ 14-15 سال کی عمر میں شادی کرنا کم عمری کی شادی ہے اور یہ اخلاقی طور پر جائز نہیں ہے، تو پھر ہمیں ان روایات کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جنہیں تاریخ سے مس رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ خود ملکہ عالمین سیدت نساء العالمین علیہ السلام کی شادی خانہ آبادی 9 سال کے ظاہری سن میں ہوئی تھی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی جب مامون الرشید کی بیٹی ام الفضل سے شادی ہوئی تھی تو ان کی عمر صرف 11 سال کی تھی۔ شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام جتنے بھی کم سن مانے جائیں پھر بھی عقد کے وقت ان کی عمر 11 سال سے تو زیادہ ہی تھی۔ جب اس عمر میں ان کے اپنے ہی گھر کی ایک مثال موجود ہے اور شادی کرنے والے خود امام تھے، تو پھر ان کے جد اطہر علیہ السلام کا اپنے 14-15 سال کے یتیم بھتیجے کی شادی کرنا ان کی شان کے منافی کیسے ہو سکتا ہے، اور ان کا یہ فعل کس طرح غیر اخلاقی تصور کیا جا سکتا ہے؟ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بعض کم بین لوگ واقعی کربلا میں شہزادہ کو ایک انتہائی کمسن اور نفیس و نازک بچہ ثابت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں تھا، بلکہ ازرق شامی ملعون کے بیٹے سے جنگ میں ان کی جسمانی پختگی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے اس کے تنو مند جوان بیٹوں کو بالوں سے پکڑ کر ایک ہاتھ میں اٹھا لیا اور پھر اسے اس انداز میں زمین پر دے مارا کہ اس کی کوئی ہڈی سلامت نہ رہی، تو یہ کام کوئی کمسن بچہ کر سکتا ہے؟ جیسا کہ تاریخ و مقاتل کے یہ الفاظ گواہ ہیں، وَرْفَعُ وَضَرْبُ الْأَرْضِ بحثیت لم یبق له اسم القصر ریاض القدس
جلد دوم صفحہ نمبر 48۔ ایک ہاتھ سے کسی جوان کو اٹھا لینا اور پھر اسے اوپر اچھال کر زمین پر اس طرح مارنا کہ اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے، یہ کسی کمسن یا نازک و نفیس بچے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے لفظ حلم سے تو قیاس کیا ہے، مگر انہوں نے اس عبارت کو نہیں دیکھا۔ فلم یذل الغلام یقبل یدع ورجلہ، یعنی شہزادہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لفظ غلام کا استعمال ہوا ہے، جو کہ ایک کامل جوان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فقط بز علیہم الغلام کا جملہ استعمال ہوا ہے، اور اسی سے کچھ فاضل علماء نے انہیں 20 سال سے زیادہ عمر کا ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ کیا اس لفظ سے شہزادہ امیر قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی پر استدلال نہیں کیا جا سکتا؟ جو لوگ تاریخ مقتل کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شہزادہ امیر قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لفظ غلام کئی مرتبہ بولا گیا ہے، جو ان کے بھرپور جوان ہونے کی دلیل ہے۔ کچھ فاضل علماء مقدمین نے ان کا سن مبارک 16 سال بھی لکھا ہے، طبری نے سن مبارک 10 سال لکھا ہے، ابو مخرب نے 14 سال لکھا ہے، صرف علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ وہ بالغ نہ تھے، چونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی 11 سال میں ہوئی تھی، اس لیے انہیں لا کم سن ثابت کیا جائے ان سے کم سن ثابت نہ ہوں گے۔ جب ایک واقعہ ان کے خاندان کا موجود ہے تو پھر اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ ایک قابل توجہ امر یہ بھی ہے کہ اس گھر اطہر کے شہزادے عام لوگوں کی نسبت جلدی جوان ہوتے تھے، کیونکہ ان کی نشوونما یا بڑھوتری کی رفتار عوام الناس سے کہیں زیادہ ہوتی تھی، جیسا کہ 11 سال کے سن میں مولا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام نے صفین میں جو جنگ کی تھی، اس میں جب آپ کو بابا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس جنگ پہنایا گیا تھا تو وہ ان کی قامت پر پورا اترا تھا، اس لیے 14.5 سال کے تنومند شہزادہ کو ایک انتہائی کمسن بچہ بنا کر پیش کرنا اور پھر اسی سے واقعی عقد کی نفی پر دلیل لانا غیر عالمانہ رویہ ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین جلد 2 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ جل یا منتقم شہزادہ امیر قاسم علیہ الصلوۃ والسلام، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ، یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔